تو اقبال صاحب، ایک اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا بھی ایک بڑا عجیب و غریب ریلیشن ہوا کرتا تھا پچھلے آپ کے وقت میں، اور موجودہ وقت میں اب تھوڑا سا وہ گیپ ختم ہو چکا ہے. اب جو ہے وہ نہیں رہا ہے، اس طریقے کا ماحول نہیں رہا ہے ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان میں. آپ کے دور میں کیسا ریلیشن تھا اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا؟ ہمارے زمانے میں ایسا تھا کہ بڑوں کی عزت کرنا، یہ بھی ویلیو ایجوکیشن میں چیپٹرز ہوا کرتے تھے جی. اس میں بکس میں، ہمارے سلیبس میں، کریکولم میں، اور پھر اسمبلیز میں بھی بتایا کرتے تھے بڑوں کی عزت کرو، اساتذہ کرام کی عزت کرو. آج کون کہتا ہے؟ آپ نے کہیں، میرا خیال ہے یہ 10-20 سالوں میں کسی سے یہ کہتے ہوئے نہیں سنا ہوا کہیں، ہاں کسی مدرسے میں یا کسی پاٹھشالہ میں یا کسی دیگر مذہبی استھان پر کوئی ملا مولوی یا پادری یا کوئی سادھو سنت کہتا ہو تو بڑی بات نہیں، ورنہ کہاں کون کہتا ہے؟ اسکولوں میں، کالجوں میں فرصت ہی نہیں ان کو، ڈیجیٹل دنیا کے اندر ہے اس میں. تو اس وقت ہمیں ویلیو ایجوکیشن جو تھی مجبور کرتی تھی کہ ہم اساتذہ کرام کے سامنے، ہمارے دور میں، ہمارے دور کے کچھ بعد بھی اور کچھ پہلے والے تو بے حد ان کے بالکل ایسے ہوتے تھے جیسے کمپتا تھا آدمی. اور استاد نے آواز دیا، جی سر حاضر جناب، کیا کہا حکم جناب، ایسا کرو. تو یہ ادب جو تھا اس وقت پیمانے پر تھا، آج بالکل لوور گریڈ پر چلا گیا ہے. ادب سے کھو رہے، والدین کا ادب و احترام نہیں کرتے. آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر کے، اکثر والدین آج کل اپنی اولادوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے پرانے زمانے میں کوئی ڈاکو سے یا بڑے جو چوروں سے لوگ ڈرتے تھے. شرم کے مارے اپنے والدینوں کے ساتھ جو اولاد سلوک کر رہی ہے وہ باہر کہتے نہیں ہیں. ہر کوئی اپنی کمزوری کو چھپا رہا ہے، اور بچیاں والدینوں کو آگے سے بیچتی تو دور کی بات ہے، پکڑ کے کئی گھروں میں، کئی علاقوں میں، کئی جگہوں میں پکڑ کے پٹائی کرتے ہیں. وہ گورنمنٹ مجبور ہو کے وہ جو کھول رہی ہے، کیا کہتے ہیں، اولڈ ایج ہوم کھول رہی ہے. ہو سکتا ہے بہت جلدی مودی سرکار کی دور میں بھی کھولا جائے. تو ایسا ہے، پرانے زمانے یہ بالکل نہیں تھا سر. اور اساتذہ کا ادب کہتے ہیں، 3 اس میں باپ ہوتے ہیں، ایک اپنے ماں باپ جنہوں نے جنم دیا، پھر جنہوں نے تعلیم دی، پھر جن کے آپ آگے جو سسرال والے ہیں ان کو ماں باپ کا درجہ. تو آج تو آپ نے ماں باپ کی جو کوکھ سے جس سے پیدا ہوئے اس ماں کی ادب احترام نہیں کوئی کر رہا ہے. جس باپ نے محنت مشقت سے پالا پوسا، جنم دلایا دیا، اس کی ادب و احترام نہیں کر رہا ہے. اس کی بات کو فالو اپ کرنی ہے. کوئی گائیڈ لائن دیں گے تو وہ آگے سے ان کو کہتے ہیں نہیں جی یہ فلاں ایسا کئی طرح کے نام رکھتے ہیں. تو یہ سارا سسٹم کل ملا کے یہ ہے جناب علی کہ جب تک یہ تعلیم پہ ریویو نہ کیا جائے اور فرام گراس روٹ لیول سے لے کے اوپر تک، میری تو یہ سجھاؤ تھی. پہلے ہم نے کچھ دور میں ہم نے سینئر سٹیزن کا یہاں پر منچ بھی چلایا، اس میں ہم نے کافی سجھاؤ لکھے تھے. تو کافی اسکل ایجوکیشن بھی ہم نے ریکمینڈ کیا تھا. پھر ایک نے ہم نے ڈالا تھا اس میں یہ سجھاؤ اچھا تھا لیکن اس پہ کوئی غور نہیں کیا کمیشن نے. وہ تھا کہ لیپ آف مدر جو ہے اسے بھی اسکولنگ پروسیس میں لایا جائے. اس پہ ڈبیٹ انہوں نے کبھی اس کو ٹچ بھی نہیں کیا، آج تک پینڈنگ پڑا ہوا ہے. تو یہ لیپ آف مدر سے ہی شروع کیا جائے. پہلی بات خوراک پہ غور دیا جائے، خوراک ہم کیا کھائیں، کیسے کھائیں، کس کی کھائیں. یہ پھر دوسری بات جو ہے تعلیم کو ہمیں ملے، لیپ آف مدر سے شروع ہو، گھر پیرنٹ سے شروع ہو، گھر سے شروع ہو، محلے سے شروع ہو، اپنے اسکول سے شروع ہو، پھر آگے چلتے اپ ٹو ہائر ایجوکیشن. تو تب جا کر ہمارا یہ سسٹم معاشرہ درست ہوگا. ورنہ ہمارا حال یہ ہونے والا ہے کہ ہمارا کہیں نام ہو اگر وہ ٹھیک ہی کہا علامہ اقبال نے کہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں. نہیں، بالکل صحیح بات ہے. یہ اقبال صاحب آپ نے صحیح بات یہ کہی کہ مورل ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اور کہیں نہ کہیں جو ریلیجیس ایجوکیشن ہوتی ہے وہ بھی مورل ایجوکیشن دیتی ہے. اور جو چاہے کوئی بھی مذہب ہو، چاہے ہندو مذہب ہو، مسلمان ہو، بودھ ہوں، کرسچن ہوں، کوئی بھی ہو، یعنی مذہبی تعلیم جو ہے وہ کبھی بھی برا نہیں سکھاتی ہے. تو کہیں نہ کہیں مذہبی تعلیم کی بھی ضرورت ہے. بالکل ضرورت ہے، وہ ہے نا، اس پر تو ہے کہا نا علامہ اقبال نے، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. کہاں کون مذہب یہ کہتا ہے تم دوسرے مذہب کے ساتھ بیر رکھو؟ کوئی مذہب نہیں کہا ہے. ویلیو ایجوکیشن ہر جگہ جہاں ہے وہاں لوگ سدھارنے ہیں. تو ہمارے یہاں یہ فقدان ہو گیا، اس کا یہ بہت بڑی کمی ہو گئی ہے. اس پہ ریویو کرنا چاہیے سب، پورے ایڈمنسٹریٹو لیول پر گڈ گورننس ہونی چاہیے. اچھی طرح سے اس پہ ریویو کریں گے جب تو سارے پہلو 1 بائی 1 زیر غور لائے جائیں گے تو کیا جائے گا. نہیں، بالکل صحیح بات ہے. موجودہ دور کی جو ہماری جنریشن ہے وہ مارک زکربرگ کو تو جانتی ہے لیکن اپنے پروفٹ کو نہیں جانتی، اپنے اوتاروں کو نہیں جانتی ہے. تو کہیں نہ کہیں وہ ریلیجن سے بھی
دور ہو رہے ہیں، اور ریلیجن سے ان کو جوڑے رکھنے کے لیے اپنے ماں باپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے، سوسائٹی کو بھی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اخلاقیات کا جو درس ہے وہ کہیں نہ کہیں ریلیجیس ایجوکیشن سے ضرور ملتا ہے۔ اس سے تو ماں کی گود سے ہی تو شروع ہوگا، گھر سے ہوگا، والدین سے ہوگا، پھر پاٹھشالوں سے ہوگا، مکتب سے ہوگا، تو پھر تبھی جا کے ہوگا نا اسکولی۔ گورنمنٹ کو یہ مدرسہ سسٹم ایجوکیشن جو ہے اسے بھی اس پہ لانا چاہیے اپنے اس ڈیبیٹ میں۔ اتنے سالوں سے ہم سن رہے ہیں، ہمارے زمانے میں اس وقت بھی یہ زیر غور تھا، لیکن اب تک اس پر کام نہیں ہوا ہے۔ جیسا میلا الیکشن بل تھا اور دیگر جتنے معاملات تھے، اس مدرسہ تعلیم پر بھی غور کر کے اسے بھی قومینے پر لانا چاہیے اور اسے ماڈرنائز کر کے اس کے ساتھ کوریلیٹ کرنا چاہیے سسٹم آف ایجوکیشن کے ساتھ، تو تاکہ یہ اس طرح سے جب کوئی بچہ پڑھ لکھ کے نکل کے بن کے آئے تو وہ بڑا بنے۔ اور دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ بنے ہیں جناب علی، وہ جب بھی جو بڑی ہستی آپ اٹھا کے دیکھیں گے والدین کی بنا پر، خصوصاً ماں کی مشقت کی بنا پر بنے ہیں۔ اچھا محمد اقبال صاحب، ایک چیز میں نے آپ سے پوچھنی تھی کہ آپ کو ایسا واقعہ ہوگا جو آپ کے ذہن پر آج تک آپ کو یاد ہے، عمر بھر آپ اس کو بھولے نہیں ہیں، آج تک یاد ہے، وہ کون سا واقعہ ہے؟ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ریٹائرمنٹ کے کچھ غالباً 20-30 دن باقی تھے۔ اچھا، میری ریٹائرمنٹ کی ابھی کی بات ہے، اگر 2010 کی بات ہے۔ اچھا، تو یہاں بس اسٹینڈ پہ میرا گھر میرے اسٹینڈ سے کوئی آدھا کلومیٹر کے آس پاس ہے۔ تو ابھی ہماری یہ اپر ایریا میں اب تو ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، پہلے کم تھی۔ تو میں وہاں پر تھا، اب کوئی چھٹی کا دن تھا واللہ یا کہیں جمعے کا دن تھا، وہاں تھے تو کچھ دوستوں نے مجھے کہا چلیے جی چائے پیتے ہیں۔ ہم چل رہے تھے، میں اور ایک میرا ساتھی۔ اچھا، اور جو تھے وہ ایڈمنسٹریٹو لیول کے بندے تھے دو، انہوں نے کہا چلو جی اقبال صاحب چائے پیتے ہیں۔ چلو گئے، ہم چائے پینے کے لیے بیٹھے تو بیچارہ دوسرا میرا ساتھی جو تھے وہ پیسے دینے لگے۔ میں نے ان کو روکا، دیں جی آپ رک جاؤ، میں دوں گا پیسے۔ تو چائے میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو میری جیب خالی۔ میرے پاس تھے 60 روپے جیب میں، مجھے پتا تھا میری جیب میں 60 روپے ہیں۔ جی، اب مجھے پسینہ آیا، اللہ یہ شریک لوگ ہیں جو دوسرے دوست جنہوں نے مدعو کیا تھا آئیے چائے پیتے ہیں، جی، تو ایڈمنسٹریٹو لیول کے بندے تھے، گیزٹڈ افسر تھے، باہر کے تھے، سیکورٹی سے تعلق رکھتے تھے۔ تو مجھے پسینہ آیا، اللہ یہ کہیں میرا ساتھی دینے لگے، تو میں نے ان کو بھی روکا، ان کو میں نے کہا آپ بیٹھیے، تو میں ابھی آیا 1 منٹ بعد۔ مجھے پسینہ نہیں، مجھے دھیان آیا میں گھر سے نکلا تھا، میرے پاس 60 روپے تھے، 2010 کی بات ہے جناب علی، کوئی جنوری کے آس پاس کی بات ہے۔ تو میں راستے کو 20-30 گز پیچھے واپس آیا اس راستے پر، تو 1 گھنٹے کے بعد کم و پیش تو میں دیکھتا رہا میرے پیسے کہاں گرے۔ اور جناب سامنے دیکھا میں نے چوک کے اندر، اگر آپ کبھی موقع ملے تو آپ آئیں تو دیکھنا، چوک کے اندر میرا 50 کا نوٹ بھی وہاں پڑا ہوا۔ میں نے اٹھایا، اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ تیرا شکر۔ اور پھر ایک سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا پار کے، اللہ واسطہ صاحب 10 روپے وہ اڑ کے وہ گئے ہوئے ہیں وہ پار ادھر۔ میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں کہ کتنے 100-200 لوگ گزرے ہیں ادھر سے، اور سب اوپر دیکھتے ہیں آسمان کی طرف۔ اچھا، نیچے کسی کی نگاہ نہیں ہے، کسی نے نہیں اٹھایا۔ لوگ ان پیسوں کو 50 کے نوٹ کو لتاڑ کے چلے گئے، 10 کے نوٹ کو لتاڑ حوالے اٹھایا، وہ چلا گیا، حلال کے پیسے ہیں آپ کے تو وہ اٹھاؤ۔ میں نے اٹھایا، شکر ادا کیا اللہ کا، جا کے یہ واقعہ ان کو اس کوٹی آفیسر کو سنایا۔ بھائی دیکھو میرے ذہن میں یہ 1 ہفتے سے یہ خوف تھا کہ میں نے 34-35 سال نوکری کری ہے، 33 سال سم واٹ، تو اس میں پتہ نہیں میں پاسنگ مارک لے پایا ہوں یا نہیں لے پایا ہوں، میری روزی حلال ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ جی، اس کا رزلٹ جو ہے اس دن ملا، یہ آج پریکٹیکلی مجھے مل گیا۔ دیکھو یہ پیسے میرے 60 روپے 1 گھنٹہ بھر کم پیش وہاں چوراہے پر پڑے رہے، اور کسی نے اس کو اٹھایا نہیں۔ نیچے دیکھنے والے کم ہیں، اوپر دیکھنے والے لوگ ہیں زیادہ، یعنی وہ ویلیو ایجوکیشن کے فقدان تھا۔ تو میرے پیسے جس کا حلال تھا تو اللہ، پھر وہ چائے ہم نے پی، تو مجھے اس واقعے سے یہ تشفی ہوئی کہ واقعہ ہی اگر محنت کی جائے، خوف خدا رکھ کے اپنے کام کو کام سمجھ کے کیا جائے، اور لوگوں کا حق جو آپ کے ذمہ ہے اسے ادا کیا جائے، تو خدا آپ کی حفاظت کرتا ہے، تو آپ کامیابی سے رہیے۔ اس طرح کے سینکڑوں واقعے ہیں میرے پاس میں۔ یعنی آپ نے بہت اہم واقعہ جس سے سبق بھی ملتا ہے، موجودہ جنریشن کو بھی اس سے سبق ملتا ہے، بہت اہم واقعہ آپ نے سنایا۔ کوئی ایسی بات جس پہ آپ کو افسوس ہوا ہو زندگی میں کہ مجھے اس بات کا بہت افسوس ہوا ہے، وہ
کوئی ایسی بات ہوئی ہے کیا کبھی زندگی میں؟ ایک بات کا ہوا مجھے افسوس، اسکولنگ لائف میں شروع میں جب میں اسکول میں مڈل اسکول میں یہاں پر میں نے 4 سال لگ بھگ دیے، گورنمنٹ مڈل اسکول ملہوت کا نام ہے، تو وہاں بکروال فیملی سے 3-4 لڑکے آتے تھے پڑھنے کے لیے. ایک لڑکے کا نام تھا عبدالعزیز. اس پر میں نے بہت محنت کری کئی مہینے لگایا اس پر. وہ ایسا تھا کہ وہ کلام نرم و نازک پر سب ہے بے اثر والی بات ہے، اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. میں بڑا پریشان ہوں، یا اللہ اس کو اب کیسے مرمت کیا جائے. میں نے اپنے اساتذہ صاحبان سے بھی ڈسکس کیا. حاجی ابراہیم صاحب نام سے ایک پرانے استاد تھے میرے سے بھی 50-60 سال پہلے کے، ان کے بارے میں لکھا ہے میں نے. لکھا آپ نے حاجی ابراہیم؟ جی ہاں. تو ان سے بھی میں نے ڈسکس کیا سر، ان کے ساتھ میں نے کام کیا 4 سال. ماشاء اللہ بہت اللہ ان کو جلد نصیب کرے، بہت ہی یعنی قابل رش پرسنالٹی. بالکل وہ تو گورنر ایوارڈی بھی تھے اور اس علاقے کے بہت اہم ٹیچر بھی تھے. غلام فاطمہ صاحبہ بھی بہت اہم ٹیچر تھی اس علاقے کی، ان کی بیٹیاں بھی، وہ پورا جی ان کے بارے میں لکھا ہوں، اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا ہے. آپ اپنا قصہ بتائیں. جی تو جناب ان سے بھی ڈسکس کیا. میں نے کہا عبدالعزیز نام کا ایک لڑکا ہے، یہ اس میں پرائمری میں تھا، تو اس کو کچھ بات سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کیا کیا جائے اس کے بارے میں. انہوں نے کہا اس کو تھوڑا آپ پھر سے دیکھو، ڈرا دھمکا کے کرو. میں نے اس کو ڈرایا جناب. ایک دن تھوڑا سا اسٹک تو شروع سے میں حلیم طبیعت ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، میں یوز ہی نہیں کی میں زندگی میں کبھی. تو اس دن میں نے وہ چھوٹی سی چمڑے کی پھانٹ ہوتی ہے میں نے منگوائی وہ وہیں سے. تو اس کو تھوڑا ڈرایا ایسے. میں نے ادھر دائیں بائیں پھانٹ مارنی اور اس کو یہ کہنا کہ اگر کل تو یہ سبق نہیں پڑھ کے آئے گا تو تجھے کل پنشمنٹ ملے گی. تو جناب وہ چلا، اس دن تو اس نے پاس کیا، وہ چلا گیا اسکول چھوڑ کے. بعد میں اس نے مجھے میسج بھیجا کہ میں تیرا اسکول بھی وہ ہے اور تو بھی، میں نہیں آؤں گا اسکول. پھر میں اس کے گھر بھی گیا، پیرنٹس سے تعلق کیا. وہ بیچارہ ابھی ہے، وہ زمینداری کرتا ہے. تو مجھے وہ ایک بڑا افسوس ہوا کہ مجھے اگر یہ پتا ہوتا کہ یہ میرے ڈرانے سے بھاگ جائے گا تو میں اس کو اس وقت نہیں ڈراتا تھا. اور اگلے سال میں مرمت ہوتا، دوسرے میں ہوتا، تیسرے میں ہوتا. کیونکہ پوٹینشیل جو زندگی بڑھتی ہے تو پوٹینشیل میں بھی کچھ نہ کچھ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. تو پھر اس پر میں نے بعد میں آج تک مجھے افسوس ہے کہ شاید میری وجہ سے وہ بیچارہ پڑھ نہیں پایا. تو پرائمری لیول میں ہی بس وہ زمیندار سسٹم میں زندگی ہے اس کی، ابھی ہے بال بچہ ہے اس کے. تو اس بات کا مجھے بڑا دکھ ہے کہ پھر تب سے میں نے بچوں پہ تشدد کرنی جو ہے، آج تو قانون میں آ گیا کہ تشدد جرم ہے، لیکن اس کے بعد پھر ہم نے نوکری، اس کو شروع کی بات ہے 4-5 سال میں نوکری تھی. تو واقعی جی تو حاجی محمد اقبال صاحب، آپ نے ایک لمبی عمر جو ہے وہ کاٹی ہے، اللہ آپ کو تندرستی دے، صحت دے، آپ اور لمبی عمر کاٹیں. کیا کوئی ایسی خواہش ہے جو آپ کی پوری نہیں ہوئی ہے ابھی تک، اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں یہ نہیں کر پایا زندگی میں؟ یہ ایسی بات آپ نے کہہ دی کہ اس کے جواب میں یہ کہوں گا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہم ہر خواہش پہ دم نکلے، خوب نکلے، میرے ارمان پر بہت کم نکلے. ہم چاہتے تھے کہ ویل ڈیولپڈ سوسائٹی ہو ہماری. اچھا، ہمارا جو دیگر ڈیولپ ممالک کی سوسائٹی کے ساتھ کمپیئر کنٹراسٹ بننے والا جب دیکھا جائے تو ہم بالکل گراؤنڈ لیول پر ہی ہیں. تو اس حساب سے یہاں پر چلو بڑے بڑے اچھے لوگوں نے کام شروع کیے، سماجی خدمات وغیرہ، دوسرا تعلیمی، یہ جتنے بھی معاملات تھے، تو اس میں ہم کچھ کرنا چاہتے تھے. 1981 میں ہم نے، آج وہ کل جھگڑا چل رہا ہے وہ پہلوان لوگوں کا، وہ بیٹھے ہیں وہاں پر دھرنے میں، پتہ نہیں آج میں نے نیوز نہیں پڑھی. تو ان کا وہ اس وقت 1981 میں نے پٹ اپ کیا تھا ایک رہنا میموری اسپورٹس کلب کے نام سے ایک پمفلیٹ نکالا تھا میں نے 10 پیج پر انگلش زبان میں اس زمانے میں. تو جب تھوڑا سا آگے پروویژن میں لایا اسے تو مجھے محسوس ہوا کہ کچھ لوگ اسے اچھا نہیں فیل کرتے تھے. تو وہ فقدان آج میں دیکھ رہا ہوں، اس کے اگر پراپر گائیڈ لائن ہوتی تو چلتا تھا. ایسے دیگر سماجی کام کاج ہم نے اٹھائے، ہمارے بنیادیں نکالی، لیکن آگے چل نہیں سکا. جو تھوڑی ہماری ہے نا بھوک مری پورے دیش کے بڑے صغیر پرانے زمانے کا پورا جو ہے اس کے اندر، یہ جو ہے نا اس کی بڑی کمی ہے. اور اس میں ایک تعداد ہے ہماری سوسائٹی کی جو اس میں آج تک انڈلج ہے، اور آنے والے لوگ تو انریسٹزم میں بہت زیادہ کھو رہے ہیں. تو یہ خدشات ہیں کہ اگر کاش اچھی سوسائٹی بن جاتی جیسے پرانے لوگوں میں تھی، تو اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر آج سہولیات ہیں، ہر چیز مہیا ہے. ہمارے زمانے میں قلم نہیں ہوتی تھی، میرے پاس ایک
قلم اور کاغذ پین کے لیے اور سیاہی اور وہ بیڑے وغیرہ ایسا چلتا تھا، ان کے لیے محدود پیسے ہوتے تھے، 1-2 پیسہ یا 4 آنے یا نہ دوانی سسٹم میں رہتا تھا. تو آج کل تو اللہ کا کرم ہے، سب کچھ میسر ہے، لیکن تھوڑی ساری یہ گڈ گورننس کی کمی ہے اور پلاننگ کی کمی ہے اور پھر اس پہ ریویو کی کمی ہے. ان چیزوں پر اگر آپ بھی کوئی محمد اقبال صاحب کوئی خواہش آپ کی جو جیسا کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ میری آخری خواہش ہے اب؟ نہیں، ہمیں تو ابھی وہ مرنے کا شوق نہیں کہ ہم کہیں ہماری ہم نے پہلے کہا اقبال صاحب کہ آپ جو ہیں صحت مند رہیں اور آپ کی عمر دراز ہو اور آپ جو ہیں ہزاروں سال جئیں، لیکن ایک انسان ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی خواہش جو ہے ضرور رہتی ہے کہ بھائی یہ خواہش میری ابھی تک نہیں ہوئی، اس کو مجھے پورا کرنا ہے. میری ایک خواہش ہے، میں پیدل حج کرنا چاہتا ہوں. میرے کچھ ساتھیوں نے پچھلے دنوں میں یہاں پر میرا فیملی ریلیشن شپ بمبئی میں ہے، تو میں گیا تھا بمبئی پچھلے دنوں میں چند مہینے پہلے. تو وہاں انہوں نے اپنی ایک اپلیکیشن دی تھی مجھے کہ وہ حج کمیٹی آف انڈیا کے ساتھ آپ ڈسکس کرنا. تو میں ملا وہاں پر حج کمیٹی کے وہ ایگزیکٹو افسر، ڈپٹی ایگزیکٹو افسر، دونوں سے ملاقات ہوئی، ڈیبیٹ ہوئی، اور انہوں نے وہ ہمارے سجھاؤ پر غور کیا اور انہوں نے ایک سرکولر نکالا. انہوں نے مجھے اسی کو اسپاٹ بتایا کہ ہم پورے ہندوستان کی تمام اسٹیٹس کے ایتھورائز کر رہے ہیں کہ وہ اپنے لیول پر پیدل جانے والوں کے لیے خود ڈسیزن لیں. تو وہ اس کے بعد ابھی تک تو خیر ہوا نہیں. وہ شہاب صاحب جو ہیں وہ تو شاید تو الاؤ ہو گئے ہیں، وہ نکل گئے آگے، لیکن دیگر نصیر نام کے ایک تھے یہاں پر، تو بیچارے ابھی تک ان کو شاید پرمیشن نہیں مل رہی ہے. کوئی رکاوٹ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر میں کوئی بھروسہ نہیں ہے، بھروسے کی کمی ہے یا کیا ہے واللہ، تو اٹکا ہوا ہے. اگر اس کا بھی ہو جائے، اور میں چاہتا ہوں کہ اگلے سال میں بھی حج کے لیے انشاءاللہ اپنی درخواست، اللہ آپ کی یہ جو خواہش ہے یہ پوری کرے، اور آپ کی دعائیں ہونی چاہیے ہمارے ساتھ بھی کہ ہماری بھی یہ خواہش پوری ہو کہ ہم وہاں پہ جائیں اور اس عظیم سفر پر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اس سلسلے میں آپ میرے لیے بھی دعا کریں، میں بھی کروں گا. تو انشاءاللہ اگر یہ میں جو ہے آپ کو بہت وقت لیا محمد اقبال صاحب، اور میں آپ سے جاتے جاتے ایک اجازت لینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کی تمام باتوں کو ریکارڈ رکھا ہوا ہے، اس کو ریکارڈ پہ ڈالا ہوا ہے. کیا آپ کی اجازت ہے کہ اس کو میں پبلک میں ڈالوں؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں، کہ اگر میری کسی ہو سکتا ہے کوئی اچھی بات کسی کے کام آ جائے، تو میرے لیے تو یہ زبردست ایک عاقبت کی بخشش، مغفرت بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے. مجھے تو آج سکون ہوا 10 سالہ زندگی کے بعد، 12-13 سال ہو رہے ریٹائر ہو کے، کہ کسی نے ہمیں دھیان میں لایا ہے. ہاں، ہمیں تو خوشی ہے. ہم تو چاہتے ہیں، ہمارا کام تھا روزانہ 4-6 پیریڈ پڑھنا ہے، 40-40 منٹ کا ایک پیریڈ ہوتا تھا، 4-5 پیریڈ 6 پیریڈ بھی پڑھاتے ہیں، کبھی کبھی ٹیوشن بھی پرائیویٹ دیتے تھے. تو ہم تو اس سسٹم سے کٹا. مجھے تو خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے اس طرح توجہ کری ہے. اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر دے. بالکل. اور اقبال صاحب انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی آپ سے انشاءاللہ بات چیت ہوتی رہے گی. تو میری ساری باتیں آپ بلا کسی جھجک کے جہاں چاہے وہاں استعمال کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ حاجی محمد اقبال صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. درحال ملکہ سے حاجی محمد اقبال صاحب جو پرانے ٹیچر رہے ہیں، ان کی بات چیت میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. مجھے امید ہے پازیٹیو وائبس ود ذاکر بھلیسی کا فیس بک پیج آپ نے فالو کر لیا ہوگا. اگر نہیں کیا ہے تو ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو بھی آپ شیئر کریں تاکہ ان اساتذہ کی، تاکہ ان ٹیچرز کی باتوں کو موجودہ جنریشن اور آنے والی نسل تک پہنچایا جائے. کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا. تو مجھے امید ہے آپ اسے ضرور شیئر کریں. انشاءاللہ پھر کسی وقت، پھر کسی اہم شخصیت کے ساتھ آپ سے ملاقات کروں گا. جب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم، آداب.